السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے شرائط اور فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، آج میں یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے جو مسائل ہیں انہیں ضرور سیکھ لیں۔ اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نماز کے شرائط اور فرائض ہیں۔ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے، مس ہو جائے، تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے ان کا جاننا، ان کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں نماز کے شرائط اور فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ دیکھیں، نماز کے 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ نماز کی 6 شرطیں اور 7 فرض ہیں۔ شرطیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر طہارت کا ہونا، نمبر 2 پر سطر کا چھپانا، نمبر 3 پر قبلہ رخ ہونا، اور نمبر 4 پر وقت کا ہونا، اور نمبر 5 پر نیت کرنا، اور نمبر 6 پر تکبیر تحریمہ کہنا۔ یہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ اب میں ان کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر طہارت کا ہونا، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن، اس کا لباس اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ان سب کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 2 پر سطر کا چھپانا، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اور عورت کا جو سطر ہے وہ عورت کا پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے جو ہاتھ ہیں گٹوں تک اور عورت کے جو پاؤں ہیں ٹخنوں تک یہ سطر میں شمار نہیں ہیں، لیکن عورت کے جو بال ہیں وہ سطر میں شمار ہیں۔ اگر کسی عورت نے اس طرح کا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 پر قبلہ رخ ہونا، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کعبے کی طرف رخ نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4 پر وقت کا ہونا، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی ظہر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5 پر نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اور جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت، اس نماز کا ارادہ دل کے اندر کرنا یہی نیت ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کر لیتا ہے، زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ زبان سے نیت کرنا یہ بہتر ہے۔ اور نمبر 6 پر تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، جو سب سے پہلے تکبیر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ طہارت کا ہونا نمبر 1، نمبر 2 پر سطر کا چھپانا، نمبر 3 پر قبلہ رخ ہونا، اور نمبر 4 پر وقت کا ہونا، اور نمبر 5 پر نیت کرنا، اور نمبر 6 پر تکبیر تحریمہ کہنا، یہ شرائط ہوگی۔ اب نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر تکبیر تحریمہ کہنا، جو کہ شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ اور نمبر 2 پر قیام کرنا، نمبر 3 پر قرات کرنا، نمبر 4 پر رکوع کرنا، اور نمبر 5 پر سجود کرنا، اور نمبر 6 پر قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 پر خروج بسنعہ۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اب ان کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہنا یعنی جو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ویسے ہی ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو تکبیر نہیں کہتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرط بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے۔ اس کے بعد قیام کرنا، پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، پورا قیام سیدھا کھڑا ہونا، لیکن کم حد قیام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا سیدھا کھڑا ہو کہ اگر وہ سیدھا کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچنے پائیں۔ اگر اس شخص کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو پھر بھی اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کبڑا ہے یا پھر جو شخص بیمار ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا،
اس کے لیے الگ حکم ہے. لیکن ایک شخص تندرست ہے، صحت مند ہے، قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ہو گیا قیام. اب نمبر 3 قرات کرنا. قیام کے بعد پھر قرات کرنا. اب قرات جو ہے وہ چھوٹی آیات کے 2 یا 2 سے زائد کلمات پڑھنا یہ فرض ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک بڑی آیات یا 2-3 چھوٹی آیات پڑھنا یہ ضروری ہے. لیکن فرض ادا ہو جائے گا اگر چھوٹی آیات کے 2 کلمات بھی پڑھ لیے تو نماز میں جو قرات کرنا فرض ہے اس سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. نمبر 4 پر رکوع کرنا. رکوع کا جو ادنا درجہ ہے رکوع کرنے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم رکوع میں اتنا جھکے کہ وہ شخص اگر ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک ضرور پہنچے. یہ ادنا درجہ ہے رکوع کرنے کا. اور رکوع جو صحیح معنی میں ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جھک جانا چاہیے رکوع کی حالت میں کہ پیٹھ بالکل بچھا دینی چاہیے سیدھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سجود کرنا. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ پیشانی کو زمین پر جمانا، یہ حقیقت ہے سجدے کی. اور اس کے بعد پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلی میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے سجدے کی. اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں سجدے کرتے وقت جو ہے وہ زمین سے الگ رہے، جدا رہے، اٹھے رہے، یا پھر اس نے اس طرح زمین پر پاؤں جمائے ہیں کہ پاؤں کی پیٹ کی انگلیوں کے پیٹ تو نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ انگلیوں کی نوک لگ گئی، تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ غافل ہیں. اس چیز کا خاص خیال کرا کریں. سجدے کی حالت میں پاؤں کی پیٹ کی انگلیاں زمین پر جمانا یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ. دونوں سجدوں کے بعد فرض ہے قاعدہ اخیرہ. چھٹا فرض جو ہے وہ ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی جب رکعتیں آپ نے مکمل کر لی، 2 رکعت پڑھ رہے تھے یا 3 پڑھ رہے تھے یا 4 رکعت پڑھ رہے تھے، جیسے آپ نے رکعتیں مکمل کی. اب رکعتیں مکمل کرنے کے بعد کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، یعنی تشہد جتنی دیر میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، اتنی دیر بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ ہے، یہ فرض ہے. اور آخر میں خروج بسنعہ. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر نکلنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اب نماز سے باہر آنا، سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا. یہ نماز کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے. 7 فرائض اور 6 شرائط ہیں نماز کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نماز کے واجبات اور اس کے بعد پھر نماز کے مکروہات کون سے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.